افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دلائی. آپ نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن والو، اے وہ لوگوں جنہیں قرآن دیا گیا ہے، یعنی اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام. جس طرح یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت، اے وہ لوگوں جنہیں قرآن دیا گیا ہے، اے اہل قرآن، کیا کیا کرو؟ قرآن کو پڑھا کرو، خاص طور پہ رات کو وطر میں. اوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن والو. وطر رات کی نماز کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں. رات کے قیام کے لیے مختلف اصطلاحیں ہیں. ایک وطر کی اصطلاح ہے، وطر سے مراد بھی رات کا قیام ہے. ایک قیام اللیل، اس سے مراد بھی رات کا قیام ہے. اور ایک تہجد، اس سے مراد بھی رات کا قیام ہے. ٹھیک ہے، تو اوتروا کا مطلب ہے تہجد پڑھا کرو، قیام اللیل کیا کرو، وطر پڑھا کرو. وطر سے مراد رات کا قیام ہے، اور رات کے قیام کے بعد وطر، اس کا اختتام وطر پر ہوتا ہے، تو قیام اللیل مراد ہے. تو اے قرآن والو، رات کو اٹھ کر پوری رات سونے کی بجائے رات کو اٹھ کر قیام کیا کرو. علماء نے صراحت کی ہے کہ یہاں اوتروا میں حکم ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں حکم استحباب کے لیے ہے، لازمی نہیں ہے. لیس بحتم، یہ حتمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. ولکنہ سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مقرر فرمایا ہے اللہ کے حکم سے. لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے. تو آپ نے فرمایا اے اہل قرآن، راتوں کو قیام کیا کرو. جی، ایک رکعت پڑھ لے، ایک رکعت پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ وطر کا لفظی مطلب ایک ہوتا ہے. وطر کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وطر طاق کو کہتے ہیں. وطر اصلاً ایک کو کہتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ ایک ہیں اور اللہ ایک کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ وطر، تو یہاں وطر سے مراد ایک ہوا نا، اللہ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک. ہر طاق عدد کو بھی وطر کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں. اس معنی میں وہ وطر ہوتا ہے کہ اس میں ہر دو کے ساتھ ایک مل کر وہ طاق ہو جاتا ہے. 3 بھی وطر ہے اس معنی میں کہ 2 جمع 1 3. 5 بھی وطر ہے اس معنی میں 2 جمع 2 جمع 1 5. 7 بھی وطر ہے 6 جمع 1 یا 2 جمع 2 جمع 2 جمع 1. تو یہ 3 1 3 5 7 9 11 یہ سب وطر ہیں. اور اس کو وطر کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں ایک کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایک کو بھی وطر کہتے ہیں. بلکہ وطر کا اصل معنی ہے ہی ایک، تو ایک پڑھنے کی اجازت موجود ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ یہ ہے کہ آپ زیادہ وطر پڑھتے تھے. آپ 3 5 7 9 11 مختلف رکعات کا ذکر ملتا ہے. زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز تھی، میں نے ذکر کیا رات کی نماز کا نام قیام اللیل کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، وطر کہہ لیں، یہ ایک ہی اصطلاح ہے. تو صحیح بخاری کے مطابق، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں، آپ کی ازواج سے بہتر کون بتائے، رات کو آپ کے ساتھ ہوتی تھی. تو انہوں نے بیان فرمایا کہ رمضان غیر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. تو یہ رات کے قیام کی فضیلت ہے امت کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.